مثل حبۃ انبتت سبع سنابل. کیا عجیب انداز ہے. یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے, پھر مسلسل کئی آیتوں پہ 2 رکوع تک یہی مضمون جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہوئے ڈرا مت کرو, ڈرا مت کرو. اگر آپ کسی ایسی تجارت میں انویسٹ کر رہے ہوں کہ اس میں آپ کو ڈبل کر کے ملتے ہوں, تو اس میں تو آپ قرضے لے لے کے انویسٹمنٹ کرو گے. ابھی بحریہ ٹاؤن کی جو اسکیمیں چل رہی ہیں, لوگ قرضے لے لے کے پلاٹ خرید رہے ہیں, قرضے لے لے کے, قرضے لے لے کے پلاٹ خرید رہے ہیں, حالانکہ وہ پلاٹ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا, بلکہ پلاٹ کے اندر ہی دفن ہو جاؤ گے. وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ. نبی نے فرمایا, یہ والا بھی نہیں ہے بھائی, چلو صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے نا ہر وقت دولت کے پیچھے بھاگتا ہے. اس وقت کراچی میں یا پنجاب میں کسی کے پاس اگر بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ نہیں ہے تو وہ احساس کمتری سے مرا جا رہا ہے بیچارہ, پاگل ہوا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, میرے پاس بھی نہیں ہے الحمدللہ, مجھے تو کوئی احساس نہیں ہو رہا. مجھے تو اسکیمیں آتی ہیں, گزر جاتی ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. ابھی تک بھی نہیں پتا ریٹ کیا چل رہے ہیں پلاٹ, حالانکہ کسی نے بتایا 10,000 روپے ہیں. 10,000 کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے میرے لیے کہ میں پلاٹ نہ خرید سکوں. 10,000 کی کم از کم خرید, پلاٹ تو ظاہر ہے 10,000 کا نہیں جو قرآن اندازی ہوتی ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹینشن فری زندگی دی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پلاٹ نہ خریدیں, خریدیں, آپ ٹینشن نہ لیں پلاٹوں کی, کچھ بھی نہیں ہوتا اگر نہیں ہے. مرو گے, قبر میں جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. اپنا ذاتی گھر اگر نہیں بنا سکے, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ پریشان ہوتے ہو, کتنا بھی تقوی اختیار کر لو, اللہ کی نظر میں آپ دیندار نہیں ہو, یہ یاد رکھو. جس شخص کا دل دیواروں میں, عمارتوں میں, پلاٹوں میں, گھروں میں, بنگلوں میں, گاڑیوں میں اٹکا ہوا ہے, وہ تہجد پابندی سے پڑھ لے, داڑھی رکھ لے, شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ لے, حج کر لے, عمرے کر لے, اللہ کی نظر میں وہ دیندار نہیں ہے. یہ خوب یاد رکھو. آج دینداری ظاہری تو سمجھی جاتی ہے, داڑھی پجامہ ٹوپی یہ سمجھا جاتا ہے. دل سے دنیا کی محبت نکل جائے, اس کا دینداری سے کوئی تعلق ہی نہیں سمجھا جاتا. گنہگار مسلمان سے اللہ کو اتنی نفرت نہیں ہے, وہ توبہ کر لے گا, لیکن دل میں اگر دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہے تو ویسے شخص سے اللہ کو محبت نہیں ہوتی. صحابہ کرام میں جو سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ کیا تھی کہ وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے, تبھی ان کے لیے دنیا خرچ کرنا آسان. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ جو کل پارہ شروع ہوگا نا, پہلی آیت ہے اس کی, کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. چونی اٹھنی تو دے دیتے ہیں, وائپر جو لگا رہا ہوتا ہے نا, گاڑی کے شیشہ صاف کر رہا ہوتا ہے, 5 روپے پکڑا دیا اس کو, محبوب چیز. تو اللہ نے تو یہ فرمایا ہے. تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, میری محبوب چیز میری پراپرٹی ہے. انسان کو جتنی محبت اپنی پراپرٹی سے ہوتی ہے اتنی کسی چیز سے بول لیں نہیں. اور وہ پراپرٹی جو کما کے دے رہی ہو اس سے تو پاگلوں جیسی محبت کرتا ہے. کسی کو عشق معاشقہ ہو جائے نا, وہ سب کچھ دے گا, ایزی لوڈ 500 1000 کا بیلنس ڈال دے گا, پراپرٹی نہیں دے گا اس کو, پراپرٹی نہیں دے گا. یہ تھوڑی اسی وجہ سے تو ہوا ہے تمہیں مجھ سے, اگر میرے پاس یہ پراپرٹی نہ رہی تو تم ویسے ہی نہیں رہو گی. پراپرٹی ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے, پراپرٹی نہیں ہو رشتہ ہی نہیں ملتا. لوگ کہتے ہیں آپ کا ذاتی گھر ہے یا نہیں, نہیں جی کرائے کا ہے, چلو بھاگو یہاں سے, دفعہ یہاں سے. نیچ گھٹیا آدمی, غریب. میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں لڑکوں کی,
آج تو میں بستر پہ لیٹا ہوا ہوں, روزانہ بستر پہ نہیں لیٹوں گا, کل برف پہ لیٹا ہوا ہوں گا, ٹھیک ہے نا, کل برف خانے میں, مردہ خانے میں لیٹا ہوا ہوں گا. جب غسل خانے میں نہایا کرو شاور کے نیچے, بولو آج تو خود نہا رہا ہوں, کل کوئی اور نہلا رہا ہوگا. اور خدا کی قسم یہ وقت ضرور آئے گا, ان قریب آنے والا ہے. زیادہ اترانے کی, خوش ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, بس آیا ہی چاہتا ہے. اور یہ بھی سوچ لیا کرو کہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے, بغیر بتائے آئے گا. جب بھی کوئی جنازہ اٹھے نا, بولو لے بھائی وہ بھی نکل لیا, ارے بھائی اب تو میرا نمبر اور قریب ہو گیا, اور قریب. سوچ کے لاشعور میں یہ بات ڈال دو, دنیا مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. ان دیواروں سے, ان اینٹوں سے, ان ٹائلوں سے, اس واش روم سے, اس خوبصورت نلکے سے لوگ جا جا کے نا مجھے اپنے بیت الخلاء کا وزٹ کرا رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے ابا نے یہ واش روم بنایا ہے, کیا انگلش قسم کے نلکے لگے ہوئے ہیں اس میں. میں خوش ہوتا ہوں, چلو اچھی بات ہے, اللہ نے پیسہ دی ہے, لیکن الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا, بلکہ وحشت ہی ہوتی ہے. کیا نلکا لگا دیا اس میں, اتنا خوبصورت سونے کا لگا دیا. وہ جو وہ ہے برونائی کا جو صدر ہے نا, برونائی کا, اس کے گھر میں نلکے سونے کے لگے ہوئے ہوں. نلکے کس کے لگے ہوئے ہیں؟ سونے. مر جائے گا تھوڑے دنوں میں, ٹھیک ہے, قبر میں جائے گا, وہی کیڑے کھائیں گے. تو بار بار اللہ, اس کے رسول بار بار بتا رہے ہیں, دنیا رکھنے کی چیز ہے, دل لگانے کی چیز نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, رکھیں دل نہ لگائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رکھنا جائز ہے, سلیمان علیہ السلام نے بھی تو رکھی نا دنیا, بلکہ اللہ سے مانگ کے رکھی ہے. دل نہ لگاؤ, دل نہیں لگے اس کی کیا علامت ہے؟ کہ جب چھن جائے تو تکلیف نہ ہو, چھن جائے تو تکلیف نہ ہو. کیونکہ بھائی کوئی بات نہیں, گزارا تو ٹھیلے سے بھی ہو جاتا ہے, ٹماٹر سے بھی ہو جاتا ہے. کاروبار ختم ہو گیا, لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت کاروبار ختم ہو گیا, تو ٹماٹر بیچو یار. کیا کہہ رہے ہیں حضرت, کروڑوں کا کاروبار تھا, روڈ پہ آ گیا ہوں. میں بھائی روڈ پہ آ گئے تو ٹماٹر بیچنے کے لیے تو روڈ ہی پہ آنا پڑے گا آپ کو. ٹماٹر بیچو, آوازیں لگاؤ, خربوزے بیچو, خربوزہ میں خریدوں گا سب سے پہلے, خربوزہ 3 کلو, پرچیاں پڑی ہوئی میری جیب میں, خربوزے کھاؤ, خربوزے بیچو. اور جب دماغ میں آئے کہ میں تو, میرا یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے, تو فوراً سوچو جس کا ہے تھوڑے دنوں میں اس کا بھی اس سے بھی بدتر اسٹینڈرڈ ہو جائے گا, جب پڑا ہوا ہوگا نا تختے پہ. میں نے پچھلی دفعہ واقعہ نہیں سنایا تھا آپ لوگوں کو, چائنا میں ہمارے ایک جاننے والے نے بتایا کہ ایک پاکستانی ہے, چائنا کی کسی جہاز کی کمپنی کا شیئر ہولڈر ہے, سب سے زیادہ شیئر اس کے تھے, تو کمپنی کا مالک وہ تھا, اور عمر اس کی 40-45 سال. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ لوگ اسے دیکھ کے رش کرتے ہیں کہ اتنی کم عمری میں اتنی زیادہ دولت اس پاکستانی نے بنا لی ہے کہ چائنا کی جہاز کی کمپنی کا مالک بن گیا ہے. وہ ہو گئی, اب تو جہاں سے گزر رہا ہے ہٹو بچو ہو رہا ہے. ہٹو بچو, بھائی ہٹو بچو سنا ہے نا آپ لوگوں نے, اب جہاں سے بھی جائے گا ہٹو بچو, بھائی آ رہے ہیں صاحب. لوگ اسے دیکھ دیکھ کے رش کر رہے ہیں, یار کیا چیز ہے یار, کتنی دولت, ہوائی جہاز کی کمپنی, وہ بھی چائنا کی, پی آئی اے نہیں, پی آئی اے سے اچھی ہماری W11 ہے. میں اسلام آباد سے کراچی آ رہا تھا پی آئی اے میں, اب شاید سنا تھوڑی صحیح ہو گئی, یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے. تو جب وہ پی آئی اے زمین پہ اترا ہے نا جہاز, دھاڑ کر کے لگا اتنی زور سے, ایک تو اس سے ہلے ہم بہت زور سے, پھر جو اس نے بریک لگائی ہے تو سب دھاڑ کر کے آگے جا کے لگے ہیں, حالانکہ سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی. تو سب ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے کہ یہ پائلٹ نے بریک کیسے لگائی ہے جہاز میں, وہ تمیز سے لگائی جاتی ہے نا, وہ تو جہاز ہے. تو ایسے بریک لگائی ہے کہ سب آگے جا کے دھاڑ کر کے سیٹ پہ لگے. تو مجھے بھی ہنسی آ گئی, میرے ساتھ والا جو بندہ بیٹھا تو اس کو بھی. تو میں نے اس سے کہا W11 کا مزہ آیا بھائی, پیسے جہاز کے خرچ ہوئے, ٹکٹ, مزہ کس کا ہے؟ W11. ٹھیک ہے, تو یہ پاکستان میں الحمدللہ سہولت ہے کہ آپ کو W11 کا مزہ ہر جگہ آ جاتا ہے. خیر, تو وہ جو چائنا کی کمپنی کے مالک تھے, وہ صاحب نے مجھے بتایا کہ بڑے دولت مند ہیں, یہ وہ دیکھو وغیرہ وغیرہ, بات آئی گئی ہوگی. ایک دن ان کا فون آیا کہ حضرت وہ جو مالک تھے وہ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے تھے, ان کو اٹیک ہوا, دھڑام سے گرے اور آن دا اسپاٹ مر گئے, کھڑے کھڑے گرے اور مر گئے. میں نے کہا دیکھ لو, ہم اچھے رہ گئے کہ نہیں رہ گئے؟ کیا خیال ہے, ہم زیادہ اچھے رہ گئے؟ ہم ابھی بھی جی رہے ہیں, پکوڑے کھا رہے ہیں, سموسے کھا رہے ہیں افطاری میں,
سحری میں پراٹھے پھوڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم زیادہ اچھے رہ گئے بھائی, تو اللہ کا شکر ادا کرو یار, ہم نہیں مرے, تھوڑے دن اور ان نعمتوں سے لذتوں سے فائدہ اٹھا لیں. اور اگر اعمال اچھے ہیں تو آخرت وہ تو اللہ ہی جانتا ہے اعمال اچھے ہیں یا نہیں ہیں, لیکن اگر بالفرض اچھے ہیں تو آخرت اور اچھی ہوگی. نہیں اچھے ہیں تو توبہ کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہوا ہے بھائی, اس کو تو موقع نہیں ہے, وہ تو مر گیا, وہ تو مر گیا, اس کے پاس تو نماز کا ٹائم نہیں ہے, زکوٰۃ کا ٹائم نہیں ہے, تو بھائی بہت بڑا سیٹ ہے نا, نماز پڑھنے کہاں سے جائے گا, وہ ٹائم نہیں ہے بھائی. میں بھائی اتنا بڑی کمپنی ہے میری, آج میٹنگ ہے, آج جو ہے وہ بلایا ہے مجھے, اور آج یہ ہے, اور آج وہاں جانا ہے, ٹائم کہاں ہے نماز. تراویح تو بہت دور کی بات ہے بھائی, نماز کا ٹائم نہیں ہوتا, روزہ رکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا. ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ روزہ رکھیں گے تو پتلے ہو جائیں گے, تو اتنے پیسے کس بات کے جب روزہ ہی رکھنا ہے. دھڑام سے مر گیا. اب آپ کے ذہن میں شیطان ایک وسوسہ ڈالے گا کہ بھائی اس نے اپنی صحت کی حفاظت نہیں کی ہوگی اس لیے مر گیا. ایسا نہیں ہے, جس کے پاس غیر ضروری دولت ہوتی ہے نا, اس کو دنیا سے محبت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ صحت کی حفاظت کی فکر بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. ایک تو کچھ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے صحت کی حفاظت کی فکر, لیکن ہمارے ہاں اکثریت اللہ اس کا رسول کا حکم سمجھ کے نہیں کرتی, بلکہ وہ تو اس لیے کہ تاکہ ہم زیادہ دن زندہ رہیں. تو حفاظت بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, مگر موت کا ایک جھٹکا ختم کر دیتا. دیکھو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ دولت دی ہے. اس کائنات میں جتنی دولت حضرت سلیمان کو ملی اور جتنی بڑی حکومت حضرت سلیمان کو ملی, اتنی حکومت اور اتنی دولت اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی ہے. بات سننا ذرا, میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں خوب غور سے سمجھیں, کیونکہ سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت کسی کو بھی نہیں ملی, یہ قرآن سے ثابت ہے. ان جیسی دولت کسی کو بھی نہیں ملی, لیکن ان جیسی موت بھی کسی کی نہیں ہوئی. اللہ کے پیغمبر ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, جنات سے تعمیراتی کام لے رہے ہیں, عصا ہاتھ میں ہے, اور ایسے سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں, نگرانی کر رہے ہیں کہ بھئی مزدوروں سے نا کہ کام کرو. اور ان کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ ابھی میری موت آنے والی ہے, کیونکہ جس کو پتا ہوتا ہے نا موت آنے والی ہے, خاص طور پہ پیغمبر کو, وہ تو سارے کام لپیٹ کے کیا کریں گے, عبادت میں لگ جائیں گے, وصیت کرنا شروع کر دیں گے, بھائی بس کام ابھی ذرا سمجھو, روکو ذرا, میں اپنا نائب خلیفہ کسی کو بنا رہا ہوں, ذرا صبر کرو. اور دوسری بات یہ کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بدگمانی بھی جائز نہیں ہے کہ انہوں نے صحت کا خیال نہیں رکھا ہوگا. جتنا اپنی صحت کا خیال پیغمبر رکھتے ہیں اتنا خیال دنیا میں کوئی بھی نہیں رکھتا. پیغمبر کبھی بھی ایسی خوراک نہیں کھاتے جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. پیغمبر کبھی اتنا نہیں کھاتے کہ جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. پیغمبروں کی زندگی بالکل معیاری ہوتی ہے, صحت کے اعلیٰ معیار پر ہوتی ہے, اور کوئی پیغمبر اللہ نے کمزور پیدا نہیں کیا. سارے پیغمبر خوبصورت, پرکشش, انتہائی اعلیٰ اور معیاری صحت کے حامل ہوتے ہیں. تو اب مجھے بتاؤ, سلیمان علیہ السلام لاٹھی ایسے ہاتھ میں رکھ کے, ٹیک لگا کے, اور نگرانی کر رہے ہیں, اور اللہ فرماتے ہیں موت کا فرشتہ آیا اور روح قبض کر کے چلا گیا. ایسے منٹوں میں روح قبض کی ہے کہ وہ اسی طرح ہی پڑے رہے ہیں, بس ایسے بیٹھے میں, اور موت آ گئی, کیونکہ ٹیک لگی ہوئی تھی, گرے نہیں. اور جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں, کیونکہ انبیاء کی جب موت واقع ہوتی ہے تو ان کے جسم میں تغیر نہیں ہوتا, انبیاء کی باڈی محفوظ رہتی ہے, اس میں کوئی تغیر نہیں آتا. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر سے دفنایا گیا ہے, کہ جلدی دفنا دیتے تو خلافت میں اختلاف ہو سکتا تھا. صحابہ نے سوچا کہ نبی کو دفنائیں گے بعد میں اور خلیفہ کا تعین پہلے کریں گے,